چل گئی تیغ حیدر کے سر پر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے۔ آج جاتے ہیں دنیا سے حیدر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے۔ ضربت لگی ہے سر پر پیش خدا ولی کو، تیغ اجل سے مارا کیوں بے خطا ولی کو، تیغ اجل سے مارا کیوں بے خطا ولی کو۔ جبریل کی صدایوں عرش بری سے آئی، مارا گیا خدا کے گھر میں نبی کا بھائی، روتے ہیں خلد میں اب خیر الورا علی کو، روتے ہیں خلد میں اب خیر الورا علی کو۔ حسرت سے دیکھتے ہیں صورت حسن کی حیدر، باندھو امامہ کس کر کہتے ہیں سر پکڑ کر، کرتا ہے اب مقدر تم سے جدا علی کو، کرتا ہے اب مقدر تم سے جدا علی کو۔ کلثوم کا عالم ہے، شبیر کا بھی غم ہے، زینب کو دیکھ کر بھی مولا کی آنکھ نم ہے، یاد آ رہی ہے اس دم کرو بھلا علی کو، یاد آ رہی ہے اس دم کربو بھلا علی کو۔ ملزم کو سامنے جب لے کر علی کے آئے، بولے یہ اس کو حیدر کیوں ظلم تو نے ڈھائے، مارا ہے تو نے ظالم کیوں بے خطا علی کو، مارا ہے تو نے ظالم کیوں بے خطا علی کو۔ گھر سے جنازہ نکلا کوفے میں گل ہے برپا، بیوار سوگے والی آواز یہ ہے پیدا، مومن ہر ایک کنبہ روتا رہا علی کو، مومن ہر ایک کنبہ روتا رہا علی کو۔ فاتحہ۔ ظلم کرتے تھے جو شے پر بانی شر بہار بار کانپ جاتی تھی سلامی، کانپ جاتی تھی سلامی، برچیاں میں دامی
کھاتے تھے جو اکبر بار بار مانی کلات دقے مانی کلات دقے میں سے شامیان شوم کی اللہ رے سنگی دلی مارتے تھے لال کو مارتے تھے لال کو شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہوں مارتا ہے کیوں تماچے مارتا ہے کیوں تماچے ستمگا پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شیط شین کام کے سردوج پڑتا دن بیان سردوج پڑتا دن بیان فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم صدق جاندے کے ہم سے صدق جاندے کے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغاں جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے حقاق اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے قوم یہ ہم تمہارے لال کے قوم سر تھا حسین بے قصور تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلے بیٹے کے جان نکلے یا مصطفیٰ بلا میں پھنسائے تمہارا لال یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھرا سر کے بال یا رب الارض آج صبح یا رب الارض آج صبح پھر کیا کسی سے کام سب سے جدا رہوں بھائی کو اپنے لکھ میں جا بھائی کو اپنے لکھ میں جا دیکھا یہ کہیں کہ بالی سکینہ کو یہاں سے لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں اساں سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے بولی تشنہ کام سے بولی وہ تشنہ کام سے اکشنا کیا اس بلا کے بن سے تہیاں سفر کا عزت لے گئے بطائران
صدقے کے بطویران لگ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے رویو نہ ہمیں چاہتیو کرے پہلے حیات شب فریقت پدر سوریو ماں کے جاند باقورے سوریو ماں کے جاند باقورے راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ابیوں بسر کر جوتے ابیوں بسر کر جوتے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے مان کھل جائے گا درد والا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا محبوبہ مر جائے جس کا محبوبہ چاہتی میں ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے رائی دعا قتل اکبر سب سر ہوتا ہے شکارتے ہیں شکر صبر ایوب کا شاب جلا فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شکپور سامجھے سب اہل عزا چشمے سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ابان کیا پانگ زانجیلا دیکھ ذبح شبیر کو کرتا ہے لائقان سے بوسول قنبہ محبوب خدا جب خاتمہ بقیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پاک قافلہ گیا
پیاس سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا کاکڑا بھائی اتنے رفیقنا وہ نور عین تھے دو بہنے رونے والے تھے ہم سب کے بات خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھانے پیر میں آٹو کرے بیٹا کا قبر جو دم انتقال اتنا نہیں کوئی کہ گرو تو زمان ناگا سوئلاشے پسر جا پڑے نظار چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروبر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھا کے گھوڑے اکبر اٹھو کے گھوڑے سے بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے نماز پڑھا عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میرے ذرا پاجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے عدم کے غفلت کے تم کو نیند ہے شب کیا کرے میرے طرح کے دیکھنا بے چلایا فوج کو پسر سادنا بیکار لوگ حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دوغال باندھے تیر افغانوں میں تیغوں میں
بھالوں میں گر گئے بے قاص حسین بچہ والوں سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے تیروں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے مظلوم کا وہ بچے مظلوم کا وہ بچے ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پاک کیا وقت بڑھ گیا تھا تمہارے فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دے خبر ہے میرے خزادے کا کٹتا ہے تن سے سار بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نو گئے خیمے سے خیمے سے نکلے بے بے ہلتا ترش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دور دے گا میلو ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹے ہوئے علی کے آئے ہیں کس طرح دریا کے سونے کے جاؤ سین سونے کے جاؤ سین راستہ جائے زمین کے فلک کے ستائے ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آیا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد آلی صحابی نہ کوئی عادل زمان نہ ہوا کہ ایک بازوں کا موت کاش کہ ایک بازوں کا موت مکی رہے نا مکہ ترپا کارخانہ ہوا زمین الٹ گئی کیا منقل زمین الٹ گئی کیا منقل
غالب زمان اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی ولی حضور رائے درا شن کیا حضور آئے تورا شن سیاہ زمان ملانا سے غریب نادا کو جام پانی کا سرائیدہ تیر کانک سرائیدار گلا تیر کا نشہ رہا نہ کوئی باتر میں زہتا باقی حسین رہ قافلہ حسین رہ ناگا نمازیوں کا گرو آئین کے ساتھ حیدر نے مشتبہ سے کہا آ کے کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسا ہم بڑے بڑے مردے اپنے ہم مقام بیٹھے بڑے مردے اپنے مقام لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شگاف باندھا حسن زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شب نے جب کسا تو کیا پھر وہی میں قافی چست بان کر پکارا چست بان کر پکارا اب درد کیسا ہے اسد ظلم جلال ہے ہاتھوں سے سب پکڑ کے گاؤں پڑھوا کے پی نماز جماعت کی مشتبہ بابا کے سپا پڑھنے لگے آئے شفا ناگا آ کے یہ کسی عورت نے دین داد ذرا کے پیار بابا کو میرے جل جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں بات تو سبرنا مجھ کو بھی مسجد میں بات ہوگے بولے علی آواز ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو گفائے کربلا زینب سے کہہ دو گفائے کربلا میں بے دیارو بے قصور
سو بے آشنا نہیں شیعہ شیعہ ہے گرد پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلقے پر ام البنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے اماں صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا بھائی حسن حسین بھائی حسن روشن کرو جہان میں تم اپنے نام کو صدقہ اتار شاہ نجفر صدقہ اتار شاہ نجفر یہ سن کے اس ہراس میں سنبھلی وہ بے قرار لے کر بلائے بولی چلو میرے گلزار بابا پا تم نثار ہو تم پر یہ ماں نثار چلائی بڑھ کے مجمع ماتم میں چلائی بڑھ کے سیدانی اور اڈاپے کے غم سے پناہ دو صدقہ اتارنے کو میں آئی صدقہ اتارنے کو میں آئی ہوں بولے علی تو ہوش میں اے نوحگر نہیں عباس کے وقار کی تجھ کو عباس کے وقار کی تجھ کو خبر یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں شبیر کے لیے کوئی ایسی شبیر کے لیے کوئی ایسی صفات نہیں زہرا سے رتبہ پوچھئے اس نور عین کا یہ کربلا میں ہوئے گا پھر یہ کربلا میں ہوئے گا پھر لو دوستو ہے تم سے وداع شیعانی کل صبح کو چلائیں گے حیدر کے موالی آج احمد مختار کی مسجد ہوئی خالی آج احمد مختار کی مسجد ہوئی خالی ٹکڑے کیے زہران غریبان کفن کے کوئی ناراض کوئی ناراض مسجد میں ستم گانے کعبے کو گرایا بے قدر شب قدر کا کچھ دھیان نہ لایا محراب میں خندیلے امامت کو بجایا سیدانی سیدانی گرداش لولا کے داماد کو مارا فریاد جبریل کے ساتھ فریاد جبریل کے ساتھ کو مارا اب آنکھیں شرے خدا کرتا ہوں تیری
قاتل کو پکڑ لائے جو شبروں شبیر، مشکل تھی بدی کانپتا تھا خوف سے بے پی، لعنت کی طرح دیکھتے قاتل لعنت کی طرح قاتل کے گروگے رحمہ گیا ظالم کے لرزنے بالی کو، فرمایا میرے آگے سے سرکار فرمایا آگے سے سرکار شہید جب لے چلے قاتل کو تو بولے شہ ابرار، یہ دشمنی ہے شیر خدا سگ مکار، اس ماہ مبارک میں کیا ظلم جفا کا، کیا تیری امامت کا دانا سزاوا کیا تیری امامت کا دانا سزاوا کی شرم نہ محبوب خدا سے لا، خدا سے لے دے کے روتے پیغمبر کے نواسے، لے دے کے روتے پیغمبر کے نواسے عباس غیدنی کہا چپکے سے جاؤں، ہاں فاطمہ کی بیٹی کو دیوڑی سے ہٹاؤں، سمجھاؤ کہ بسر شے خدا کو نہ ہلاؤ، رہ گیروں کو آواز کی سناؤ رہ گیروں کو آواز کی سناؤ ایک وقت یہ تھا ایک محبت کی گھڑی تھی، رن میں ہی زینب تھی کے سر ننگے رن میں ہی زینب تھی کے سر ننگے یہ کہتے ہی بے چین ہوئے حیدر کرار، شبیر کی غربت پاں جگر ہو گیا پاں، ایک سمت سے اتنے میں سنا نوحہ کئی بار، لیٹے دے باؤٹ بیٹھے کرتے لیٹے دے باؤٹ بیٹھے کرتے کس درد رسید آگیے فریادوں بکائے، یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے، یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے، فرمایا علی نے کنا رو اے میرے دلدار، کیوں روتے ہو جیتا ہے ابھی حیدر کرار، بے وارثو والی تمہیں چھوڑوں گا نہ زنہار، لو دولت کون ہے تمہیں دیتا ہے غفار، لو دولت کون تمہیں دیتا ہے غفار اللہ سلامت رکھے مولا کو تمہارے، روٹھو نہ بلاتا ہوں میں آقا کو روٹھو نہ بلاتا ہوں میں آقا کو تمہارے پھر روکے کہاں راضی تقدیر کو لاؤ، مظلوم کو لاؤ شاہ دلگیر مظلوم کو لاؤ شاہ دلگیر شم لہد صاحب تطہیر کو لاؤ، شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ لاؤ سے آفت کا فلک جس پاں گرے گا، سر جس کا اسے کو بنا جبا پھرے گا، سر جس کا اسے کو بنا پھرے گا یہ کہتے ہی شبیر سے غش کر گئے حیدر، اور جانب اللہ پیغمبر گئے، اور جانب اللہ پیغمبر گئے، دیدہ
پیاسے لب کوثر گئے حیدر کے بھی در رونے لگے مر گئے حیدر کے بھی در رونے لگے مر گئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین قاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الكفار والمشرکین خاطئ الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجہ اللہ الذی من آمنا بہ یمنا نفس اللہ القائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس سال کے دور عزائے مولا کائنات کی یہ آخری تاریخ گزر رہی ہے۔ یہ شب آج کا دن یوم شہادت علی کا دن تھا، اور یہ سلسلہ مولا کائنات کی عزاداری کا آج رات دیر گئے تک جاری رہے گا۔ یہ مجالس جس کے لیے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر ولایت علی اور رضا حسین کی قدیم ترین خمسہ مجالس مولا کائنات کی شہادت کے رہی ہیں۔ مولی عسکر نواز جنگ بہادر علی اللہ مقامہ، یہ مجالس انہی کے نام سے منسوب ہو گئے، ان کے
انعقاد کرنے میں خلوص اور عقیدت ایسی تھی کہ جب گفتگو ہوتی تو یہی کہا جاتا کون سی مجالس، تو بھائی عسکر نواز جنگ کی مجالس بنا انہوں نے کی تھی، مجلس شہادت کی ہے، مگر عقیدت اور محبت ایسی تھی کہ مجلسیں ان کے نام سے منسوب ہو کے رہ گئیں، خمسہ انہی کے نام سے منسوب ہوگا۔ وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کے فرزندان بالخصوص جناب حامد حسین خان صاحب، عابد بھائی ہیں اور دوسرے برادران یہ موجود ہیں، یہ اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ان کا وہ خلوص تھا کہ یہ مجلسیں ان کے نام سے نسبت پا گئیں۔ دیوڑی میں ہوا کرتی تھی عسکر نواز جنگ کی، پھر عنایت جنگ کی دیوڑی میں ہوئی، اب شہزادی کی بارگاہ میں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ مجالس جیسا کہ آپ بھی برابر پابندی سے سن رہے ہیں، 17 رمضان سے اس کا سلسلہ رہا ہے، اور موضوع ہمارا جو بنیاد ہے موضوع کی وہ ولایت مطلقہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی کو پیش نظر رکھ کر میں نے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا کہ جس میں اللہ نے اپنی اور رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا، اور اس کے بعد یہ شرط رکھی کہ آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر اللہ کو، رسول کو اور اولی الامر کو ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اطاعت اولی الامر نہ کر لیں، کیونکہ اولی الامر سے قربت اور اولی الامر کی اطاعت ہی ہمیں سکھائے گی کہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی کیا ہوتی ہے، اللہ کے احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے۔ دیکھیے اطاعت اور عبادت جو ہے بظاہر لفظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص بات ذہن میں آتی ہے، عبادت سے مراد روزہ ذہن میں آتا ہے، عبادت سے مراد نماز ذہن میں آتی ہے، عبادت سے مراد حج ذہن میں آتا ہے۔ اگر اطاعت کہا جائے تو اطاعت الہی میں اور بہت ساری چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ الگ الگ موقعوں پر کہا گیا ہے کہ اور کیا کیا اعمال عبادت ہیں، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اطاعت الہی کہا جائے تو بہت ساری چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی عبادت قرار پاتا ہے، اور ماں باپ کا درجہ اتنا بلند بتایا گیا کہ یہ کہا گیا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار ہوتا ہے، بشرطے کہ دل میں وہ احترام ہو، وہ تقدس ہو، اس محبت کے ساتھ دیکھا جائے۔ کسی بیمار کی عیادت بڑا ثواب ہے، بڑی عبادت ایسی عبادت بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کسی رشتہ دار ہو، دوست ہو، مرد مومن ہو، جان پہچان، آپ اس کی عیادت کو جا رہے ہیں تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے ہر قدم پر ہزاروں ملائکہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہزاروں، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مریض تک جا کے اس کی عیادت کر لیں۔ تو یہ بہرحال جو موضوع میں باتیں آتی ہیں، تو جب بات آتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، گفتگو ہماری ہے وہ اولی الامر کے موضوع پر ہے، اور ولایت مولا کائنات، اختیار اور اقتدار۔ تو اللہ نے علی کی ولایت کو اور علی کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اپنی ولایت سے جوڑ کے رکھا کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہیں، علی ولی ہے، میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، علی کی اطاعت کرو۔ تو اب جیسا میں نے کہا کہ اللہ کو اپنی قدرتوں کو ظاہر کرنا تھا، تو وہ خود ہمارے سامنے آ کر
اپنی قدرتوں کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی قدرتیں جو ہے وہ دنیا پہ ظاہر ہوں، تو وہ خود آ کے چونکہ اپنی قدرت کو نہیں دکھا سکتا، تو اس نے علی کے وجود کو درمیان میں رکھا کہ تم علی کو دیکھتے جاؤ اور میری قدرتوں کو مانتے جاؤ، علی کے مظاہروں کو دیکھتے جاؤ، یہ سمجھتے جاؤ کہ علی کا اقتدار یہ ہے تو اللہ کا اقتدار کیا ہوگا، اختیار کیا۔ اب یہ ایک عام مفہوم ہے کہ اللہ ہر جگہ رہتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے، تو اب ایک وقت میں اتنے مقامات پر کیسے رہا جاتا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ ہر جگہ کیسے ہے اتنے مقامات پر، تو اب یہ بھی ثابت ہونا تھا۔ تو ایک موقع آیا حیات پیغمبر میں کہ جہاں لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھئی آج ہم علی کو کھانے پر مدعو کریں گے، کھانے پر بلائیں گے، لیکن علی کس کے پاس آتے ہیں؟ تو اب روایت تو آپ جانتے ہیں، مشہور ہے، 40 لوگوں نے یہ کہا علی سے ایک ہی دن ایک ہی وقت کہ ہمارے پاس، اور علی سب سے وعدہ کرتے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب علی کی زبان جو ہے لسان اللہ کی زبان ہے، اب وہ معاذ اللہ اس زبان سے کوئی غلط بات تو ادا ہو نہیں سکتی۔ علی نے کہا میں آؤں گا، تو پھر علی جائیں گے۔ اب یہ لوگ تعجب میں تھے کہ علی سب سے وعدہ کر رہے ہیں، جاتے کس کے پاس ہیں؟ معاذ اللہ وہ لوگ علی کو بھی اپنے زمرے میں سمجھ رہے تھے۔ شروع سے معرفت کے معاملے میں مسئلہ یہی رہا کہ دنیا والوں نے اپنا جیسا سمجھا، کیونکہ اپنا جیسا پیکر دیکھا، آنکھ ناک شکل صورت جسم جسمانیت اپنے جیسی دیکھی تو یہ سمجھا کہ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ یہ آنکھ ناک چہرہ مہرہ یہ وجود تو یہ ایک طرح کا لباس دے کے بھیجا اللہ نے، ورنہ یہ تو نور ہیں، اور نور ایک وقت میں کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ یہ تو نورانیت پر بشریت کا لباس لپٹا گیا تاکہ ہم سمجھیں، ہمیں نظر آئے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم نور کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، جب دیکھ نہیں سکتے تو سمجھیں گے کیسے؟ ہمارے سمجھنے کے لیے ان کو بشری پیکر دے کے بھیجا گیا کہ آپ جائیں انسانوں کے درمیان، آپ جا کر کے بشر کی شکل میں ہدایت کریں تاکہ آپ کی دنیا والوں کی اور انسانوں کی سمجھ میں آئے کہ کون سا کام کس طرح انجام دیا جاتا ہے۔ اب وہ دعوت کا وقت دن طے تھا، دعوت ہو گئی، مولا کائنات گئے۔ اب اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد دعوت کا وقت ہو گیا، کھا کے علی واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے تو لازمی بات ہے پیغمبر کے پاس ہی مولا کائنات تشریف فرما رہتے تھے، پیغمبر کے پاس رہے۔ اب لوگ آنے لگے، ایک ایک آ کے کہتا تھا کہ علی میرے پاس دعوت، اب آپس میں بات کرنے، وہ کہتا تھا نہیں میرے پاس تھے، پھر تیسرا آیا اس نے کہا نہیں میرے پاس تھے، چوتھا آیا اس نے کہا نہیں آپ تینوں غلط ہیں، علی میرے پاس تھے۔ علی تھے سب کے پاس، اسی لیے سب کہہ رہے تھے، اگر نہ ہوتے تو ان کو تو موقع مل جاتا، ارے بھائی علی نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی، علی میرے پاس آئے نہیں۔ چونکہ علی گئے تھے انکار نہیں کر سکتے تھے، اب ڈٹ کے کہہ رہے تھے کہ علی میرے پاس تھے، علی میں۔ اب پورے جمع ہو گئے، 40 کے 40 کہنے لگے علی میرے پاس تھے۔ تو کہنا اس کا تصفیہ کیسے ہو؟ تو چل کے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، سب کہہ رہے ہیں، سب کے سب گئے رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے، ہم نے علی کو مدعو کیا تھا اور علی سب کہہ رہے ہیں کہ علی ہمارے پاس تھے، علی میرے پاس تھے، تو ماجرا کا۔ تو رسول اللہ نے کہا جس وقت کی بات تم کر رہے ہو اس وقت علی تو میرے پاس تھے موجود، اس وقت تو علی میرے پاس تھے موجود، لیکن بات یہاں تک ہوتی تو ایک الگ اقتدار کی بات کر رہا ہوں، ولایت علی کی بات ہو رہی ہے، ولایت مطلق امیر المومنین کا ذکر ہو رہا ہے، بات یہاں تک رہتی تو الگ تھی۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت سے جوڑا ہے،
تو یہاں حق بھی ادا کر دیا اللہ نے علی کی اطاعت کے حکم کو نافذ کرنے کا۔ جب محمد نے کہا کہ علی تو میرے پاس تھے، اس وقت جبرائیل آئے، آ کے بعد درود و سلام کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو علی اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے، وہاں موجود تھے۔ تو اب ایک وقت میں اتنی جگہ موجود رہنا ثابت ہو گیا نا، کیونکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ سکتے تھے، لیکن خود اپنے آپ کو غلط کیسے کہیں گے؟ جن کے پاس علی گئے، دعوت کھائی، کھانا کھایا، وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا، اس کا دل تو گواہی دے گا نا کہ مولا تو میرے پاس تھے، دوسرا بھی یہی کہے گا مولا میرے پاس تھے۔ تو ایک وقت میں کئی جگہ پر کس طرح رہا جاتا ہے یہ ثابت ہونا تھا، اس لیے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا، یہ واقعہ درپیش آیا کہ وہ عقیدہ جو اللہ کی وحدانیت کا ہے کہ وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ ہر موقع پر رہتا ہے۔ تو اللہ کیسا ہر جگہ رہتا ہے یہ بتایا کس نے؟ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا۔ جس طرح ایک وقت میں 40 جگہ سے زائد مقامات پر رہ سکتا ہوں، تو میرا خدا بھی ایک وقت میں کئی جگہ پہ بلکہ ہر جگہ پہ موجود رہ سکتا ہے۔ تو یہ جو مظاہرے رہے ہیں یہی اصل میں اولی الامر کے ظاہر ہونے کو، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعات سامنے آتے رہے ہیں کہ کس طرح سے اولی الامر کی قوت کیا ہے۔ جیسا میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، امر اور اولی الامر کا اتصال ہوتا ہے کہ امر مخلوقات الہی ہیں، وہ اولی الامر سے کتنی متصل رہتی ہیں، اور اولی الامر ان سے کتنا متصل رہتا ہے، کتنا قریب رہتا ہے، کہ اولی الامر کو کسی بھی امر پر حکم نافذ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ضرورت مان لیں تو پھر عاجزی آ جاتی ہے۔ علی کے پاس عاجزی کا لفظ ان کی لغت میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اگر عاجز نہیں ہے تو پھر علی بھی عاجز نہیں ہے، لیکن موقع کی نسبت سے عمل کیا جاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا حکم جو دیا جاتا ہے، کبھی زبان سے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور کبھی زبان ہلائے بغیر صرف اشارہ کافی ہو جاتا ہے۔ جیسا مشہور واقعہ ہے کہ درخت کی جانب سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ مولا مومن کا حق کیا ہے؟ دیکھیے آپ، علی نے نفس مومن کی پاکیزگی کی انتہا کو بھی بتایا ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو تم میں یہ قدرت ہونی چاہیے، حق مومن ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی مومن کا حق کیا ہے؟ تو علی نے کہا مومن کا حق یہ ہے کہ اگر ایک سامنے درخت تھا، اگر اس درخت کو اشارہ کر کے کہے کہ درخت چلا آئے تو وہ درخت چلتا ہوا آ جائے۔ کون کہے تو؟ مومن کہے تو۔ اگر مومن کہے تو درخت چلا آئے، بشرطے کہ مومن کہے چلا آئے۔ اب یہاں علی نے درخت کو حکم نہیں دیا تھا کہ چلا آئے، مگر وہ چلا آنے لگا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ نے تو حکم نہیں دیا تھا درخت کو چل کے آنے کے لیے، وہ چلا آ رہا ہے۔ تو علی نے کہا یہی فرق مومن اور امیر المومنین کا فرق ہے، یہ فرق مومن اور امیر المومنین کا فرق ہے۔ مومن کو کہنا پڑے گا لیکن امیر المومنین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو مخلوق ہے وہ جانتے، وہ امر ہے، میں اولی الامر ہوں تو وہ میرے منشا کو جانتے ہیں، میرے منشا کا علم رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات، اب یہ مظاہرے صرف تنہا علی کے لیے نہیں رہے ہیں، علی کے دور کی حد تک علی کے دور میں تھے۔ اب علی کے بعد تو کوئی ہونا ہے نا زمین پر اولی الامر، بغیر اولی الامر کے زمین خالی نہیں رہ سکتی۔ اولی الامر کے معنی میں نے بتایا نا، حاکم کے ہیں،
تو کائنات محکوم ہے، بغیر حاکم کے کیسے رہے گی؟ حاکم ہوگا تو کائنات چلے گی۔ آج بھی یہ کائنات جاری و ساری ہے ایک حاکم کے موجودگی کی وجہ سے، اور وہ حاکم وہ اولی الامر ہمارا امام قائم آل محمد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض۔ تو ہر دور ہر زمانے میں ایک اولی الامر رہا ہے کہ جو دنیا کو بتائے، ثابت کرے کہ میں اولی الامر ہوں۔ دعویٰ کرنے والے دعوے کیے، ثابت کوئی نہیں کر سکا، لیکن ہمارے ہر امام نے ثابت کیا۔ امام حسن کا دور گزرا، امام حسین کا دور گزرا، حسین نے بھی اپنی زندگی میں کئی مقامات اور عین کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اقتدار اولی الامر ہونا بتایا۔ میں اولی الامر، یہ زمین، یہ پانی، یہ کنویں، یہ سب امر ہیں، میں اولی الامر۔ ٹھوکر مار کے پانی نکال دیا زمین سے۔ پانی جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا بتایا حسین نے؟ کہ اس دور کا اولی الامر میں ہوں۔ ہر دور کے امام نے، چوتھے امام کے دور کا ایک واقعہ میں مربوط ہے، میں تمام کروں، پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، اور اس کی زوجہ جو ہے وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تم ہر سال حج کو جاتے ہو اور امام کی بارگاہ میں جاتے ہو، امام کو تحفے دیتے ہو، امام سے ملاقات کرتے ہو، مگر امام نے تم کو آج تک کچھ نہیں دیا۔ تو اس نے کہا تم توبہ کرو، ایسی بات نہ کرو، امام ہیں، امام بہتر جانتے ہیں، تم فوراً معافی چاہو۔ خیر اس نے توبہ کر لی، معافی بھی چالی، نہیں میری زبان سے نکلا، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ امام آپ کو کچھ نہیں دیتے۔ بہرحال یہ واقعہ ہو رہا ہے مدینے سے بہت فاصلے پر، جہاں رہتا ہے وہ شخص چاہنے والا۔ حج کا دور آیا، حج کا زمانہ آیا، حج کر کے، طریقہ اس زمانے کا یہی تھا، چاہنے والے حج کر کے مدینہ آتے تھے، آ کے جو دور کا امام ہوتا اس سے ملاقات کرتے، امام کی دعائیں لے کر جاتے۔ تو وہ شخص بھی آیا حج کے بعد، پھر امام کی خدمت میں آیا۔ تو روایت ہے کہ امام اس وقت کھانا کھا رہے تھے، آواز دی میں حاضر ہوں۔ امام نے غلام کو بھیج کے کہا بلا لو اس کو، وہ بھی آ گیا، کہا دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ کیا خوش نصیب رہا ہوگا کہ چوتھے امام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی؟ کھانا کھا چکے دونوں، امام ہاتھ دھونے کے لیے اٹھے تو اس نے کہا مولا مجھے یہ سعادت نصیب کریے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں۔ تو تشت لایا گیا کہ جس میں ہاتھ دھویا جاتا ہے، اور طرف جس میں پانی رہتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے ہاتھ پر، ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو اب وہ شخص پانی ڈال رہا ہے اور امام جو ہے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میں یہاں یہ بتانا چاہوں، ہم معجزے کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں، دراصل یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اپنا اقتدار و اختیار بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ ہم اولی الامر ہیں، تو دیکھو ہمارا اختیار کیا ہے۔ جو بات میں نے کہی آپ کے ذہن میں ہے نا، کہ یہ نہ سمجھیں کہ اپنی قوت بتانے کے لیے ان کو زبان سے کچھ کہنا پڑتا ہے، نہیں، وہ مخلوق خود جانتی ہے کہ ان کا منشا کیا ہے۔ اس واقعے میں بہت واضح طور پر یہی فلسفہ سامنے آیا۔ ہاتھ دھونے لگے، امام کے ہاتھ پر پانی گر کے جب تشت میں جانے لگا تو پانی کے خطرے تھے۔ امام نے اس شخص سے کہا کہ دیکھ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ پانی کے خطرے ہیں۔ پانی کے خطرے، اس وقت تک پانی کے خطرے ہی تھے۔ امام نے کہا دیکھ کیا ہے؟ تو کہا پانی کے خطرے ہیں۔ اب جب امام نے کہا کہ غور سے دیکھ، تو یہ امام کا غور سے دیکھ کہنا ان پانی کے خطروں کو حکم تھا کہ تم جواہرات میں بدل جاؤ، کیونکہ وہ پانی کے خطرے امر تھے، امام اولی الامر ہیں۔ امام نے کہا کہ یہ پانی کے خطرے جواہرات بن جائیں، کہا نہیں زبان سے، امام کا منشا تھا، امام کا ارادہ تھا۔ اس لیے ہم امام کو ارادت اللہ کہتے ہیں کہ امام کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی امام کی مرضی ہوتی ہے۔ اس وقت امام کی مرضی یہ تھی کہ یہ پانی کے خطرے زرو جواہرات میں بدل جائیں، تو وہ بدل گئے۔ اب اس نے دیکھا واقعی جواہرات ہے، امام نے کہا اپنے دامن میں ڈال لیے۔
پھر ہاتھ دھلایا، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوتے رہا۔ وہ کہتے امام دیکھ کیا ہے؟ وہ کہتا پانی ہے۔ امام کہتے غور سے دیکھ، غور سے دیکھتا، وہ لال و جواہر میں بدل جاتے، کبھی ہیرے ہو گئے، کبھی لال ہو گئے، کبھی زمرد ہو گئے، 3 مرتبہ کا ذخیرہ ہونے۔ اب دیکھیے آپ، میں اولی الامر ہونا بتا رہا ہوں آپ کو۔ علم امام وارث علم الہی ہوتا ہے۔ جب اس کی جھولی بھر گئی 3 مرتبہ بھی زر و جواہر سے کہا اسے باندھ لے۔ اس نے جب رومال میں باندھ لیا تو اب کہا کہ یہ لے جا کر اپنی زوجہ کو دینا، کہ اسے گلا ہے کہ ہم کچھ نہیں دیتے، یہ لے جا۔ اب دیکھیے آپ، کئی دن پہلے اس کی زوجہ نے اپنے مقام پر یہ کہا تھا، مگر علم امام کو ہو گیا۔ امام کے لیے کوئی چیز فاصلہ نہیں رکھتی ہے، زمینیں فاصلہ نہیں رکھتی ہیں، ہواؤں کا کوئی امام کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں سوچیں امام کو معلوم ہو جاتا، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ امام کے پاس لوگ آتے سوال لے کر، ابھی زبان سے کہتے نہیں سوال کیا ہے، امام اس کا جواب دے دیتے، تو یہ سوال لے کر آیا ہے، جبکہ اس نے کہا نہیں نا، وہ تو اس کے دماغ میں ہی ہے۔ تو پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو چاہنے والے تو ہیں پوری دنیا کی بات ہے، لیکن بالخصوص امام وہ ہوتا ہے جو چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہوتا ہے، کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کی فکر میں کیا ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہی بات تھی جو مولا کائنات قدم قدم پر اس طرح کے مظاہرے کرتے، معجزے دکھاتے، اس طرح اپنے اقتدار و اختیار کو بتاتے، تو لوگوں کو حسد علی سے اسی لیے تھی، ورنہ علی تو اس نیک نفس انسان کا نام رہا ہے کہ جس کی جانب کوئی برائی کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی، جس نے کوئی ایک قدم بھی اٹھایا تو بھلائی کے لیے اٹھایا، ایک قدم بھی اگر اٹھایا تو نیکی کے لیے اٹھایا ہے۔ ایسے شخص سے کیا دشمنی بس یہ تھی کہ انسانوں کو علی کے سامنے اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے تھے۔ اب لازمات علی اعلیٰ ہے، علی با کم، تو وہ کمال کہاں سے لاؤ گے؟ بجائے اس کے کہ ان کے قدموں سے لپٹ کر بلندی حاصل کرتے، یہ چاہا کہ ان سے مقابلہ کریں۔ اب جب مقابلے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے وہ ظلم کیا کہ جس کی یاد ہم ہر سال مناتے ہیں، جیسا میں نے کہا دور عزائے مولا کائنات کا یہ سلسلہ ہے جو جاری رہا ہے 18 رمضان سے لے کر آج 21ویں رمضان کی رات دیر گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مولا کی زندگی رہی، شہزادی کا کرم رہا تو اگلے برس ہم پھر یہ ماتم کریں گے۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، اگر گزر گئے تو قبر میں یہی ماتم ہوگا۔ مولا کائنات کا بڑا حق ہے عزادارو کہ علی کا ماتم کیا جائے۔ آپ نے ذکر سنا، آج کی آنے والی آج کی صبح جو نمودار ہوئی ہے، وہ صبح بڑی قیامت کی صبح تھی فاطمہ کی بیٹیوں کے لیے، فاطمہ کے بیٹوں کے لیے، جناب عباس و جناب ام البنین کے لیے، کہ یہ صبح نمودار ہونے سے پہلے علی کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ ابھی سفیدیے صبح نمودار نہ ہوئی تھی، رات کا آخری پہر تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین نے سارے اہل و عیال کو جمع کیا، ایک ایک کو دیکھتے وصیتیں کرتے۔ امام حسن سے کہا میرے لال تمہیں بڑا صبر کرنا پڑے گا۔ حسین سے کہا میرے لال چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ، بیویوں بہنوں کے ہمراہ کربلا میں تم پر مصیبتیں آئیں گی۔ زینب سے وعدہ صبر لیا کہ بیٹی ان منزلوں سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ زینب نے کہا بابا میں ہر مقام پہ صبر کروں گی، مگر وعدہ بھی لیا، کہا بابا میں جب پکاروں آپ آ جانا۔ علی نے کہا ہاں بیٹی ہم ضرور آئیں گے، مگر عزادارو تاریخ صبر زینب گواہ ہے کہ زینب نے کبھی پکارا نہیں، علی خود تڑپ کے شام غریبہ میں آ گئے تھے۔
زینب کا صبر یہ تھا کہ آواز نہیں دی، بابا آئیے، مدد کو نہیں پکارا، مگر علی خود تڑپ کے آ گئے، اللہ میری بیٹی آج صبح سے لاشیں اٹھاتی رہی ہے۔ تو مولا کائنات خود دنیا سے جانے سے پہلے کربلا کو یاد کر رہے تھے اور ان موقعوں کو بار بار کہتے تھے، کربلا میں میرے لال حسین پر قیامتیں گزریں گی۔ کئی مرتبہ علی نے کہا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا لال جلتی زمین پہ پڑا رہے گا، کوئی ایک کاس آب دینے والا نہ ہوگا، قریب کوئی نہیں ہوگا، حسین پکارے تو کس کو پکارے؟ آخر میں تڑپ کے کہتے تھے، اماں اماں وعدگاہ میں آ جائیے۔ فاطمہ کی آواز تھی، میرے لال، یہ ماں کربلا کے میدان میں موجود۔ الہی و سیدی السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم شہداء دشت کربلا جميعا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا علی اپنے منہ سے رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم امام الجنس والجان، اجر اللہ فرجک وزار اللہ مخرجک وطہورا ان شاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔